اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم وشجاعتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم اور مکرم ناظرین، مومنین اکرام، ایک بار پھر سرزمین نجف اشرف بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے کچھ معروضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ عنوان ہے ماہ مبارک رمضان میں ہماری ذمہ داریاں۔ اسی موضوع کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ گزشتہ تقریر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے، مگر نیکی کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اور اسی کے ذیل میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں صرف ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس تلاوت کرنے والے انسان کو ایک آیت کے بدلے میں پورے ایک قرآن مجید کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر انسان ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اگر تسبیحات 4 کو اپنی زبان سے جاری کرتا ہے تو پروردگار اس کو ہر تسبیح کے عوض میں اس کے لیے پروردگار اس کو یہ انعام عطا کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگتا ہے۔ ہر تسبیح کے عوض میں ایک درخت۔ اب کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کی جو صبح سے لے کر شام تک کئی مرتبہ تسبیحات 4 کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے۔ جتنی بار جاری کرے گا اتنے ہی اس کے لیے پروردگار جنت میں درخت کو اگا دے گا۔ تو عزیزان گرامی، کتنا مبارک مہینہ ہے یہ، کتنا عظیم مہینہ ہے یہ کہ جہاں پر عمل مختصر سا کیا جاتا ہے اور ثواب پروردگار بہت زیادہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ کہ صرف تسبیحات 4 پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اتنے سارے درخت انسان کے لیے اگتے ہیں کہ جب انسان نیکی کرنے کے بعد، روزہ مکمل کرنے کے بعد کوئی گناہ عظیم نہ کرے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ آگ کی شکل میں اس باغ میں داخل ہوتا ہے اور اس کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ تو نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری محنتیں بیکار چلی جائیں۔ عزیزان گرامی، سردیوں میں نماز پڑھنا کتنا مشکل مرحلہ ہے، اسی طرح گرمیوں کے روزے رکھنا کتنا سخت مرحلہ ہے۔ اب اگر کوئی انسان سردیوں میں نمازیں بھی پڑھے اور گرمیوں کے روزے بھی رکھے، اتنی محنتیں کرے
اور کئی سال عبادت کرنے کے بعد جب وہ بارگاہ پروردگار میں جائے تو اس کا نامہ اعمال بالکل خالی ہو، اسے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے، تو سوچیے ذرا، تصور کریں کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ انسان محنت بھی کرے اور اسے کچھ نہ ملے، تو پھر ذرا سوچیں کہ اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کون ہوگا، کہ جس نے ساری زندگی اپنی اعمال خیر میں گزاری اور آخر میں اس کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اس لیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے اعمال خیر کو برباد کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دیتے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان گناہ کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جا رہے ہیں۔ انہی گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے غیبت، اور غیبت دو دھاری تلوار کا نام ہے جو دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ غیبت کرنے والے کو بھی کاٹتی ہے، غیبت سننے والے کو بھی کاٹتی ہے۔ جس طریقے سے غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طریقے سے غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی انسان روزے سے رہا اور شام کو جب بیٹھا تو اس نے غیبت شروع کی، اب اس نے اپنا بھی نقصان کیا اور جن کے سامنے غیبت کی ہے ان کا بھی نقصان کیا۔ بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں کہ غیبت ہے کیا۔ ہمارے علماء نے جو غیبت کی تعریف کی ہے، علماء فرماتے ہیں یا ذکر الانسان لاخیہ بما یسوءہ اذا یسمع۔ غیبت کیا ہے؟ کہ کوئی انسان اپنے کسی مومن بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے کہ جب اس کو اس کی خبر پہنچے تو سننے کے بعد وہ اس سے ناراض ہو جائے، یعنی غیبت کرنے والے سے ناراض ہو جائے وہ شخص کہ جس کی غیبت کی گئی ہے، یہ ہے غیبت۔ حالانکہ وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو، اگر بات مثلا کسی انسان نے زندگی میں ایک مرتبہ چوری کی اور کسی صاحب کو معلوم ہے کہ یہ اس نے چوری کی ہے، اب چوری کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہے، پچھتا رہا ہے اور چاہ یہ رہا ہے کہ کسی کو یہ راز معلوم نہ ہو کہ اس نے چوری کی ہے۔ جس شخص کو معلوم ہے کہ اس نے چوری کی تھی، اب وہ دوسروں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے بتاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب اس شخص کو معلوم ہوگا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو اس کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ اس پہ ناراض ہوگا کہ نہیں؟ ناراض نہیں ہوگا، یقیناً یہ اس کے اوپر ناراض ہوگا۔ بات سچی تھی، یقیناً اس نے چوری کی تھی، لیکن سننے والے کو برا لگا کہ اس نے میرا راز دوسروں کو کیوں بتایا۔ یہ ہے غیبت۔ اس لیے کہ اگر اس نے اس کے بارے میں جھوٹ کہا تو تہمت ہو جائے گی، اور تہمت تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں غیبت کرتا ہے، اس کے دو نقصان اسے ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ اس کے اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس کی دعاؤں سے تاثیر ختم ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ نیکی کرنا بہت آسان ہے، مگر نیکی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس نے عمل کیا ہے، اب اجر پروردگار کے ہاتھ میں ہے، پیچھے سے اس نے گناہ کیا اور اس نے اپنے ہی عمل کو خود برباد کر دیا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ سرے سے اس کا عمل ہی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ایسا کون شخص ہے کہ جو اتنی محنتیں بھی کرتا ہے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 25 50 سال تک اس نے خوب بارگاہ پروردگار میں عبادتیں کی ہیں، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، ہر کام اس نے کیا جو بھی کر سکتا تھا، لیکن آخر میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ بد نصیب شخص کون ہے کہ محنتیں کرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا؟ یہ ہے ریاکار، دکھاوا کرنے والا۔ ریا کے لغوی معنی ہے تظاہر اور خود نمائی، اپنے آپ کو دکھانا، پیش کرنا کہ میں بھی کچھ ہوں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی ہر کام جو بھی وہ کر رہا ہے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا وہ دینی کام ہو۔ دینی کام مثلا روضات الجنات میں ایک روایت نقل ہوئی ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ خود نمائی کس کو کہتے ہیں، ریا کس کو کہتے ہیں۔
آغائے عبداللہ شوستری بہت پائے کے عالم دین گزرے ہیں، بہت بابصیرت انسان تھے. آغائے عبداللہ شوستری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بیت الشرف سے نکلا تاکہ ملاقات کروں آیت اللہ شیخ بہائی علیہ الرحمہ سے. تو میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جیسے ہی ان کے گھر پر گیا تو انہوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے خوش آمدید کہا. ہم بیٹھے اور باتیں شروع ہو گئیں. گفتگو جاری تھی، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب ہوا. جیسے ہی اذان کا وقت آیا تو آغائے شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے عبداللہ شوستری کی طرف دیکھ کر کہا کہ آغا میری ایک خواہش ہے. جی فرمائیے، کون سی خواہش ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج آپ نماز جماعت پڑھائیں، اس لیے کہ بہت دنوں سے میری خواہش ہے کہ میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں. جیسے ہی شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے اس خواہش کا اظہار کیا، یہ سنتے ہی فوراً آغائے عبداللہ شوستری نے اپنے سر کو جھکا لیا اور کافی دیر تک سر کو جھکائے ہوئے کچھ سوچتے رہے اور ایک مرتبہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر شیخ بہائی علیہ الرحمہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ آغا مجھے معاف کر دے. اور یہ کہنے کے بعد اجازت مانگی اور ان کے گھر سے نکل کر اپنے گھر کی طرف آ گئے. کچھ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ ساری بات اپنے کانوں سنی تھی، ان میں سے ایک صاحب کے جو ان کے بہت قریب تھے، انہوں نے ایک دن سے سوال کر لیا کہ آقا مجھے یہ بتائیں کہ اس دن جب شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے آپ سے نماز جماعت کرنے کی خواہش کی تھی تو آپ نے انکار کیوں کر دیا تھا؟ تو بہت بابصیرت جواب دیا آغائے عبداللہ شوستری نے. فرماتے ہیں کہ جب تم نے سوال کر لیا ہے تو اب جواب بھی سنو. جب شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے مجھ جیسے طالب علم سے یہ کہا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز جماعت پڑھائیں، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو چونکہ شیخ بہائی علیہ الرحمہ ایک عظیم شخصیت ہیں، میرے بزرگوں میں شمار ہوتے، یہ سننے کے بعد مجھے بہت فخر محسوس ہوا. اور اس قدر فخر محسوس ہوا کہ میرے اندر خود نمائی پیدا ہو گئی. میں نے اپنے اندر ایک تغیر محسوس کیا. ابھی میرے اس عمل میں ریا شامل ہونے ہی والی تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے ان سے معذرت کی اور میں گھر سے باہر نکل آیا. یہ ہے عزیزان گرامی ریا. بڑا مخفی عمل ہے. جو انسان بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے وہی اس سے بچ سکتا ہے، اور جو اس سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے نہ بچ سکا اس کی دنیا بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہے. اس لیے کہ اگر دنیا والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سب دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو لوگ اس کی یہاں بھی عزت نہیں کریں گے، اور خدا کے یہاں تو اسے کچھ ملنے والا ہے ہی نہیں، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہے. یہ ہے جان گرامی ریا. بات ریا کی آئی تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. آغائے سید نعمت اللہ جزائری نے انوار النعمانیہ کے صفحہ نمبر 251 کے اوپر تحریر کیا ہے کہ ایک زمانے میں ایک ریاکار شخص گزرا. وہ اتنا بڑا ریاکار تھا کہ اس کا ہر عمل دکھاوے کے لیے ہوتا تھا. اس نے اپنی زندگی میں جتنی بھی عبادتیں کی، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا بیواؤں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہر کام دکھاوے کے لیے کرتا تھا. اور جیسے ہی وہ عمل کرتا تھا لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، سبحان اللہ یہ کتنا بڑا نمازی ہے، رات بھر یہ مسجد کے اندر گزارتا ہے، ساری رات یہ نمازیں پڑھتا ہے. جب وہ ان باتوں کو سنتا تھا اس کا اور شوق زیادہ بڑھتا تھا، وہ اور عبادتیں زیادہ کرتا تھا. یہاں تک کہ اس کی شہرت ہوئی کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ مشہور ہو گیا کہ اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں. وقت گزرتا رہا. جب کافی سال گزر گئے، ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے خود اپنے آپ کو مخاطب کرنے کے بعد کہا کہ میں نے دکھاوے کے لیے بہت عمل کر لیا ہے، میری ساری عبادتیں دکھاوے کے لیے ہیں، ریاکاری میں نے پوری زندگی کو لگا دیا ہے.
آج ایسا کرتا ہوں کہ کم سے کم ایک رات تو میں بارگاہ پروردگار میں خلوص نیت کے ساتھ عبادت کر لوں، اس لیے کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پروردگار نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ جب اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو آج میں صدق دل سے اور خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی جگہ سے اٹھا اور مصلی کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں آج کسی ایسی جگہ کا انتخاب کروں گا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس نے معلوم کیا، ادھر ادھر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک فلاں محلے کے اندر ایک مسجد ہے جو بالکل ویران ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا۔ اس نے کہا یہ میرے لیے بہت مناسب ہے، یہاں جائیں گے اور یہاں پر عبادت کریں گے۔ مصلی کو یہ اپنے ساتھ لے کر کے اور رات کے اندھیرے میں نکلا اور اس مسجد میں پہنچا، اور جانے کے بعد اس نے اپنے مصلی کو بچھایا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ابھی اس کو چند لمحے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جیسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے۔ بس جیسے ہی اس کو یہ محسوس ہوا کہ کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے، اب فوراً اس کی نیت بدلی۔ ابھی تک جو خلوص تھا، جو قربتاً اللہ یہ عمل کر رہا تھا، فوراً وہ قربت کی طرف سے ریا کی طرف بدل گیا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ سبحان اللہ، اللہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے مشہور کرے دنیا میں۔ کتنا اچھا ہوا میرے لیے کہ ابھی تک عبادتیں ہم اس علاقے میں کرتے تھے تو اس علاقے کے سارے لوگ مجھے پہچانتے تھے میری شہرت کی عبادت کی وجہ سے۔ آج لیکن اس علاقے والوں کو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں۔ چلو آج جو ہے وہ آج کے بعد سے اس علاقے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں۔ اور اب وہ ریا کے جذبے سے سرشار ہو کر اب وہ عبادت مشغول ہوا، ساری رات عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی۔ اس نے صبح کی نماز پڑھی، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اب جب یہ مصلی کو لپیٹ رہا تھا تو اب جو اس نے مسجد میں ادھر ادھر اپنی نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھا کہ مسجد کے کونے کے اندر، آپ بھی سنیں گے تو بہت تعجب کریں گے کہ جس کے لیے اس نے اتنے جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ عبادت کی وہ تھا کیا۔ اب جو اس نے نظر اٹھائی اور کونے کی طرف جیسے ہی دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک کالا کتا مسجد کے کونے میں سویا ہوا ہے۔ چونکہ موسم خراب تھا، بارش ہو رہی تھی، کتا بارش سے بچنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر! کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنے گھر بناتے ہیں تو بہت اچھے بناتے ہیں، دروازے لگاتے ہیں تو مضبوط دروازے لگاتے ہیں، مگر یہ اللہ کا گھر جب بناتے ہیں تو انہیں یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ دروازہ مضبوط بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے۔ ایسی مسجد کہ اس میں کتا داخل ہو جائے، اللہ اکبر! بہرحال جیسے ہی اس نے کتے کو دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا ہائے افسوس، اور یہ کہنے کے بعد یہ زاروں قطار رونے لگا، زاروں قطار روتا جاتا تھا اور اپنے منہ کے اوپر خود تماچے مارتا جاتا تھا، کہتا تھا افسوس ہے میرے اوپر، افسوس ہے میرے اوپر، افسوس ہے میرے اوپر۔ اور پھر خود اپنے آپ سے مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ کتنا بدنصیب ہے تو کہ ابھی تک تو عبادتیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہا اور آج ساری رات تو نے عبادت کی ہے کالے کتے کو دکھانے کے لیے۔ اللہ اکبر! دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ اس کو تعریف ملی نہ اس کو بارگاہ پروردگار سے کوئی ثواب ملا۔ تو کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، 4 گھنٹے مسجد میں بیٹھتا تاکہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ کتنا اللہ والا ہے، 4 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے 1 گھنٹے تک، 2 پارے پڑھنے کے بعد نکلا، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ کتنا قرآن سے یہ انس رکھتا ہے، امام باہر کا بنوا رہا ہے تو اس لیے تاکہ لوگ کہیں ماشاءاللہ کتنا یہ مولائی ہے، کتنا امام حسین کا چاہنے والا ہے، اتنا اچھا امام باہر کا بنوایا، مجلس کرا رہا ہے تو بہت اچھا تبرک بانٹ رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں نے مجلس کرائی تھی تو تھوڑا تبرک بانٹا تھا، ماشاءاللہ آج اس نے کتنا تبرک بانٹا ہے۔
تو اگر کوئی انسان اس لیے کام کرتا ہے کہ معاشرے کے لوگ، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے احباب اس کی تعریف کریں اور کہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام اس نے کیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ریاکار ہے، اور ریاکار کو کچھ نہیں ملے گا۔ بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ ہر عمل کو خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی فرما۔ آقا کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ